علی محمد وعلی آل محمد وصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ درود شریف بھی پڑھا، ہم نے ذکر بھی کیا۔ اب تھوڑا درس سنتے ہیں علم دین کے بارے میں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے بھی اپنے قبیلے تھے ان سب کو جمع کیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پہ چلے گئے اور سب کو جمع کیا اور کہا کہ اگر میں آپ مفہوم بیان کرتا ہوں، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تو آ کے میری بات یقین کرو گے؟ تو سب نے کہہ دیا ہاں ہم یقین کریں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے طرف آؤ، دعوت دی اور ڈرایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اگر جو اعمال سیدھے نہیں کرے گا اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ کچھ قبیلے والوں نے مذاق اڑایا، کچھ نے مان لیا، کچھ چلے گئے۔ اسی موقع پر جب ابو لہب نے کیا تو تبت یدا صورت ہے، اسی صورت میں آیت نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے آپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی۔ اس آیت میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مجھ سے ڈراؤ۔ مطلب قریبی کون ہوں گے؟ ہمارے سب سے پہلے تو ہمارے گھر والے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں۔ پہلے ہم ان سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے۔ نماز، عبادت، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے فرض کی ہے ہمارے اوپر، نماز، عبادت، کیا ہمارے گھر والے وہ کر رہے ہیں؟ اور گناہوں سے بچنا، کیا وہ گناہوں سے بچ رہے ہیں؟ تو یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ محفل ہے، یہ بھی ایک صاحب کی تبلیغ ہے۔ تو یہ جو ہم نے فلیکس لگائی ہے، یہ صرف یہ نہیں درود شریف اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ ایک دعوت ہے۔ اگر اس حدیث کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں دیکھیں تو یہ دعوت ہم نے کوشش کی نا اپنی طرف سے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ درود شریف لکھا ہوا ہے، علم دین درس کے بارے میں لکھا گیا ہوا ہے کہ اس ٹائم ہوگا، دعوت دی جا رہی ہے نا۔ تو یہاں پہ اس محفل میں کچھ اور تو نہیں ہوگا، علم دینی بتایا جائے گا، درس تصوف بھی بتایا جائے گا، تو یہ دعوت ہی ہوگی۔ تو یہ جو آئے گا دیکھ کے آپ نے دعوت دے دی۔ آپ وہ ٹائم نہیں رہا کہ ہم سب کو جمع کریں، جمع ہی کیے لیکن کتنے لوگ جمع ہوئے؟ تو لیکن جو اس ٹائم کا زمانے کا روٹین چل رہی ہے اس کے مطابق ہم نے واٹس ایپ ہے اس پہ شیئر کریں، سب کو بتائیں اس جگہ پہ درود شریف ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، آپ آؤ۔ اپنی جو بھی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، ٹک ٹاک یوز کرتا ہے، اس میں شیئر کریں۔ جو ویڈیو بنتی ہیں یوٹیوب چینل، اسی ساتھ چینل یوٹیوب پر لکھا گیا کہ اس کے اوپر آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور بھی باتیں آپ کو دین کے بارے میں، درس کے بارے میں ملیں گی۔ یہ دعوت ہے اس آیت کی روشنی کے اندر۔ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا اور سب نے اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیا، لیکن اس کے مفہوم میں نہیں گئے، ہم اس کی تفسیر میں نہیں گئے، کیوں؟ ہم کسی کے پاس بیٹھے ہی نہیں۔ تو یہ دعوت ہی ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی پہنچا رہے ہیں ہم۔ یہ کوئی الگ سے بات نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ یار یہ شاید پیر بن کے بیٹھ گئے ہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ میرے بارے میں، جو اچھے اعمال نہیں کرتے۔ تو یہ دعوت ہے، آپ لوگ آتے ہو، اس کو شیئر کرو، دوسروں کو دعوت دو۔ اب گلی گلی میں جا کے دوبارہ کھڑکا کے تو نہیں ہم کہہ سکتے کسی کو، لیکن یہ ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، جہاں پہ ہم واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر گانے وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں، وہاں پہ یہ جو کلپ ہوتے ہیں اس کو شیئر کیا جائے۔ محفل پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ لکھ دیا جائے کہ آج محفل ہے یہاں پہ، آپ وہاں پہ تشریف لاؤ۔ آپ نے دعوت دے دینی ہے، کسی نے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، آنا ہے نہیں آنا کوئی، لیکن بات ہے نا کہ کون آئے گا یہ آپ کو نہیں پتا۔ اب موسیقی کس طرح آ گیا کسی کو نہیں پتا، آپ کس طرح آئے ہو؟ ریفرنس ہی آئے ہو۔ اگر وہ بھی نہ کرتا، میں بھی نہ کرتا تو سلسلہ ختم، تو دعوت تو نہیں دی تھی ہم نے۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہم نے مان کے آئے ہیں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ کسی کی مشہوری کے لیے نہیں ہم نے یہ چیز رکھ رہے، یہ فلیکس لگا رہے کہ مشہوری کرنا ہے، یا ہم واٹس ایپ پہ لگائیں گے لوگ کیا باتیں کریں گے۔ ہم مشہوری نہیں کر رہے، ہم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو فرمان ہے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے محفل میں خود بھی آئیں اور دوسرے کے ساتھ وہ ساتھی ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں، کیونکہ ایک تو درود شریف پڑھا جائے گا، اس کی برکتیں ہوگی، ایک کوئی نہ کوئی چیز آپ کو اچھی مل جائے گی جو آپ کا ٹائم باہر بھی گزارے گا۔ 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، یہ 2 گھنٹے آگے پورے مہینے میں بھاری ہوں گے آپ کے، کہ اگر آپ 2 گھنٹے میں سبق سن کے پورا مہینہ عمل کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر آپ کی یہ برکتیں ہوں گی۔
اس لیے کوشش کریں خود بھی آئیں اور دوسروں کو ساتھ لے کے آئیں۔ ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میں تمہیں بخشوا نہیں سکوں گا۔ میں حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں، مفہوم اس کا یہ ہے اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، مگر یاد رکھو میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ میرے مال سے جو لینا وہ لے لو، ٹھیک ہے۔ اگر اس پہلے اس لائن پہ آتے ہیں، جب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی نوکرانی دے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ تسبیح فاطمہ دی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ صرف فرما رہے کہ میرے مال میں سے جو لینا وہ لے لو، نوکرانی مال ہی سی نا، لے دے سکتے تھے، لیکن کیا دیا؟ تسبیح فاطمہ دی۔ تو اس میں کیا نظر آیا ہم کو کہ انہوں نے کیا دیا؟ اللہ کا ذکر دے دیا۔ وہ تسبیح فاطمہ کے اتنے راز ہے نا، اگر کوئی کچھ بھی نہیں نہ کرتا، اپنی جو صرف تسبیح فاطمہ پڑھ لے، اپنی حاجت سامنے رکھے، اس کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کیوں پوری ہو جاتی ہے؟ کیونکہ نسبت کر گئی وہ تسبیح فاطمہ سے، وہ نسبت فاطمہ کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو ایک یہ آگے بات آ گئی نسبت کی بھی اس میں سے نکل آئی کہ نسبت کا کیا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ ذکر تو وہی تھا، اللہ کا پہلے بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اب ہم اس ذکر کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کی برکت ہے تو بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے اور بھی راز ہیں، بہت کچھ ہے۔ پھر ابھی بات کیا کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اس کی تشریح یہ ہوئی کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، نہ انبیاء کرام ہے، نہ کوئی اولیاء کرام ہے، نہ کوئی بندہ ہے۔ اللہ کے علم اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسے درجہ تھا آجوبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے مقابلے کا ان سے نیچے کوئی بھی نہیں ہے۔ مقابلہ نیچے والوں سے کیا جاتا ہے، اوپر والوں سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم آیا تھا نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو یہ پیغام آگے پہنچانا تھا کہ جو اس بات پر عمل کرے گا وہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے، کیوں اللہ کا حکم آ گیا نا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا پھر آپ کسی کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں کئی لوگوں نے یہ باتیں نکال لی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے، جن کی تسبیح فاطمہ کی برکت سے ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں، ہماری بخششیں ہو رہی ہیں، تو کیا ان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا؟ یہ نقطہ کسی نے دیکھا نہیں، بیچ کے اندر کیا کہہ رہے تھے وہ حضرت فاطمہ ہے کون؟ عورتوں کی سردار، ٹھیک ہے۔ ان کی اولاد کون ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ ان کے شوہر کون ہے؟ تمام ولیوں کے سردار۔ ان کے والد کون ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار۔ تو پھر کیا ہم کہہ سکتے کہ اب تیرے مار میں تو نہیں بخشوا نہیں سکتا؟ یہ باتیں اپنی ہم نے پہلی بات ہم نے علم دین سیکھا نہیں، اور جو بھی کس طرح بھی اپنی مرضی سے ہر حدیث کو بیان کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہہ رہا میری بات تو مان لو، میں نے آپ کو آپ کے مطابق انسانی دماغ دیے نا انسان کو، انسان سوچتا ہے نا، ہر کام سوچ کے کرتا ہے۔ تسبیح فاطمہ آپ سب جانتے ہو، کوئی میں نے اپنے سے بات نہیں کی۔ ان کا گھر خاندان کون واقع میں بتا دیا۔ اب بات آ جائے اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی قرآن پاک، دوسرا اپنی اہل بیت۔ اہل بیت میں کون ہے؟ حضرت بی فاطمہ زہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، امام حسن، امام حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے ان سے سیکھنا ہے، ان کے واسطے سے اپنی دعائیں، اپنی مرادیں پوری کرنی ہیں۔ پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ میں تجھے نہیں بخشوا سکتا؟ یہ تھوڑی سی تشریح کی باتیں تو بہت لمبی ہو جائیں گی اس کے اوپر۔ پھر ہلکی سی بات یہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دی کہ میں اللہ کے مقابلے میں نہیں بخشوا سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں امتی امتی کرتے رہے؟ تو کیا کوئی یہ کر سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بچا لیں؟ نہ بچائیں، باہر کے لوگوں کا فائدہ سوچ لیں۔
کوئی ایسا کرتا ہے؟ پہلے تو ہم اپنا سوچیں گے نا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو یہ تھا کہ اس میں نسبت قائم کی گئی کہ اہل بیت ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، اس کے وسیلے سے بنیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے اب اکثر تک دعا کریں گے. وہ جب قیامت کا دن ہوگا ساری امتیں ایک دوسرے نبیوں اپنی اپنی نبیوں کے پاس جا رہی ہوں گی، کوئی بھی نہیں کہے گا نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں. پوری تفصیل ہے اس کے اندر. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے کہ آپ اس شفاعت فرمائیں. تو پھر کس طرح کہہ سکتے کہ حضرت فاطمہ کو وہ نہیں کہہ رہے میں نہیں بخشوا سکتا. یہ صرف اپنی امت کی اصلاح کے لیے تھا، یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ ہماری اصلاح لیے تھا کہ ہم اعمال کریں، اعمال کرنے کے بعد پھر وہ بخشوائیں گے. آج بھی کوئی بھی پیر یہ نہیں کہتا، کوئی بھی پیر بے شک وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو کہ آپ گناہ گار ہو، گناہ کرتے رہو میں آپ کو بخشوا لوں گا. نہیں، انہوں نے بولا تھا میں اپنے مرید کو بخشواؤں گا. مرید کون ہوتا ہے؟ مرید وہی ہوتا ہے جو مرید بن کے رہے. اور ایک پیر اپنے مرید کو کیا تلقین کرتا ہے؟ نماز پڑھو، دروشی پڑھو، اللہ کے کام مانو، اللہ کی عبادت کرو، نیک کام کرو، گناہوں سے بچ کے رہو. اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں کرتا. جو پیر کرتا ہے وہ پیر نہیں، وہ پیر ہی ہے بس پیر. لیکن جو اللہ کے راستے میں لے کے آ رہا ہے وہ آپ کو یہ کہے گا تو میرا مرید ہے. کیونکہ مرید کی تشریح بھی ہم نے قرآن پاک سے احادیث کی روشنی میں، بزرگان دین کی روشنی میں نکالنی ہے. اپنے مطلب کا نہیں نکالنا کہ مرید پیسے والا تو پیسہ آ گیا. نہیں، جو فائدہ دیکھنا ہے کہ دنیا کی طرف کون لے کے آ رہا ہے، پیر وہ ہے، مرشد وہ ہے. مرشد کا مطلب یہ ہے رہنمائی اور رہبر آپ کا، استاد آپ کا. تو ہم لوگوں نے جن کو صحیح طرح سیکھا نہیں. کچھ لوگ اس طرح کے ہمارے معاشرے میں آ گئے کہ جو انہوں نے ہم کو گمراہ کرنا شروع کر دیا اپنے مفاد کے لیے. ہر داڑھی والا نیک بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہے جس نے داڑھی رکھی وہ نیک ہوگا. داڑھی ایک الگ ہے، وہ دنیا داڑھی کے لیے نہیں رکھی اس نے. اگر اس نے دنیا داڑھی کے لیے رکھی ہے نا تو کوئی فائدہ نہیں رکھنے کا اس کا. اگر اس نے سنت نبی کی عمل کرتے ہوئے رکھی ہے نا پھر فائدہ ہے. اور پھر فائدہ اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی باقی مانے. تو امتی کے لیے دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کرنی ہے. آدمی کہتے ہیں میں اپنی امتی کو بخشواؤں گا، لیکن اس صورت میں اگر وہ امتی بن کے دکھائے گا. اگر کوئی امتی ہی نہیں ہے تو پھر کیسے بخشوائیں گے؟ وہ امتی وہی ہے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتا ہوگا. آپ کسی کمپنی میں ہی اپنے والدین کی بات مانتے ہیں تو وہ آپ کو اپنا بیٹا کہیں گے. نہیں تو وہ کہیں یار میرا بیٹا ہی کہہ دیتے اخباروں میں آدھا آگ کر دیا ہم نے اس کو. وہ آگ کیوں کر دی؟ وہ اپنے بیٹا وہ باتیں نہیں مانتا. تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے امتی وہ مرید وہ؟ ہم کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، علم دین سیکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہے حل لگائی لگ کی باتوں پیچھے نہیں لگنا. ہم نے نسبتیں جتنی بھی ہیں یہ ذریعہ بنتی ہیں انسان کو نیک کام کر کے طرف لے کے آنے کا. کیونکہ اگر کتابیں ہی پڑھ کے ہم نے بخشنا ہوتا نا اور علم سیکھ کر ہی ہم نے بخشنا ہوتا اور اللہ کو ایک مان کر ہی ہم کو جنت ملنی ہوتی نا تو شیطان کا نمبر سب سے پہلے ہوتا. شیطان نے جتنی عبادت کی ہے نا ہم اتنی ابھی تک نہیں کر سکے، ہم شاید نابود بھی کر سکے. لیکن کہاں پہ وہ مارا گیا؟ اللہ تعالیٰ حکم، اللہ تعالیٰ کو تو آدمی بھی مانتا ہے. شیطان اللہ تعالیٰ کو آج بھی مانتا ہے، صرف وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں مان رہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، اس کا کیا حق بنتا تھا؟ سجدہ کرنا. اس نے کیا کہا؟ میں اتنا علم، میرا اتنا مرتبہ، میں سجدہ کروں اس کو؟ میں تو یہ تو مٹی کا، میں تو مٹی کیا ہے؟ خاک ہے. مٹی سب سے ارتھ کہ یہ سب سے ڈاؤن ہے، کوئی آکر نہیں مٹی کے اندر. لیکن آگ کیا ہے؟ آگ ابھرتی، آگ اوپر کو جاتی ہے. آگ کے اندر آکر ہے، تکبر ہے آگ کے اندر. تو یہ شیطان کے اوپر غلبہ آ گیا. اس نے کہہ دی کہ میں اس کیوں کروں؟ تو وہ بھی تو کتابوں کا قائل تھا، اللہ تعالیٰ کا قائل تھا. آپ بھی توحید مانتا ہے، کہتا اللہ تعالیٰ ہے، میں مانتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کی تو اس نے کیا نہیں، اس نے نافرمانی کی نہیں، اس نے تو کہا ہی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے. وہ کس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا؟ تو لیکن بات ہے کہاں پہ آ کر گمراہ ہو گیا؟ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر. تو اگر آج ہم کس لائن پہ چل پڑے؟ ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ علمی کتابی سب کچھ کر کے ہم بخشے جائیں گے، علمی کتابی کے اوپر نہیں بخشے جائیں گے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے بخشنا. کوئی بندہ بولے
کہ یار میں کتاب علم حاصل کر لیا، میں نے یہ کرے بخشا جاؤں گا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت ہوگی بخشے، نہیں ہوگی تو کہے گا نہیں بخشنا، کیا کر لو گے؟ اللہ الصمد، اللہ نے کہا میں بے نیاز ہوں، میں نہیں بخشتا کسی کو. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ حضور فرمائیں گے، پوچھیں گے کیا چاہیے تجھے، وہ بتا ہم کو سورہ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کہیں گے تو کیا دیں گے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگنا ہے؟ اپنی امتی کی دعائی مانگنی ہے. اتنی عبادت کرنے کے بعد دعا مانگی، رحمت ہو بھی جائے گا. تو اس لیے گمراہی تب ہوتی ہے کہ ہم علم دین نہیں سیکھتے. کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، آپ نے خود کو ٹھیک کرنا ہے بس. کسی کو جو کہتا ہے کہتا ٹھیک ہے یار تیری مرضی، کیونکہ وہ شیطان نا اسے نیک کام سے روکنا آپ کو. وہ یہ نہیں روکے گا آپ کو نماز پڑھنے جا رہے نماز پڑھنے سے روک دے گا آپ کو، نہیں، نماز پڑھنے سے روکے، نماز میں جا کے آپ کو روکے گا. آپ اللہ کے مزاروں میں جانے تو کیوں بندوں نے کہہ دی یار یہ مزار میں کفارہ شرک ہو رہا ہے؟ یار 2000 میں شرک کی تعریف ہی نہیں پتا. شرک تو یہ ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو لے آنا، معاذ اللہ. کون لے کے آیا تھا؟ آپ جتنے بھی درباروں پہ جاتے پوچھو اللہ کے برابر لے کے آ رہے اس کو؟ نہیں، وسیلہ پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے اس حدیث کا میں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح کے لیے اپنی قریبی رشتہ داروں کی مثال دی تھی. لیکن وہ گھرانہ تو اہل بیت کا گھرانہ کیا بات ہے، ان کی کیا بات کرے، کون نہیں ہے ان کے، جن کا اولاد جن کی سردار جنت کی، جن کا شوہر سردار، جن کا والد سردار، تو خود کیا ہوں، خود سردار بیویوں کی، جو ان کی باتوں پہ ہی ہم عمل کر لیں. یہ تو ہم کو دیکھے گئے ہیں 5 اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہی کے آپ نقش قدم پہ رہو گے کامیاب رہو گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں ہم کو. اس لیے کوشش کریں کہ ایسی باتیں ہوں، باتوں پر دھیان دیں جو اللہ کی طرف ہو. اللہ کے ولیوں کو ماننا، کوئی یہ نہیں ماننا کہ یا دینے والا ولی دیتا، ولی نہیں کوئی نہیں دیتا، نہ مرشد دیتا، نہ کوئی بھی دیتا، اللہ ہی دینے والا ہے. لیکن اللہ کی طرف جانے کے راستے ہیں. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام نے، وہ آپ کے رہنما تھے. کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ آپ کی بارگاہ میں چلے جایا کرتے تھے. آج 14 سال 15 سال گزر گئے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ ہم کہاں جائیں؟ ہم قرآن پاک اٹھاتے ہیں، کیا ہم کو قرآن پاک آتا ہے؟ ہم حدیث کی کتابیں اٹھاتے ہیں. حدیث کی کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ قرآن پاک تو اللہ کی طرف سے لکھا گیا نا. حدیث کی کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ حدیث کس نے لکھی ہیں؟ وہ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے، صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کتابیں لکھی نا. کوئی کتاب آپ کی نظر میں آئی ہو 1400 سال پرانی حدیث کتاب آپ کے پاس ہو، اس زمانے کی لکھی گئی ہو، اگر اس زمانے کی لکھی بھی ہو وہاں پہ زیر زبر نہیں تھا. زیر زبر تو بعد میں آ کے لگے ہیں. قرآن پاک میں بھی زیر زبر نہیں لگا ہوا تھا. قرآن پاک میں جتنی اعراب لگی ہیں وہ حضرت عمر فاروق اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لگی ہیں. تو جب ہم کو سمپل عربی پڑھنی نہیں آتی، زیر زبر لگا کے کس طرح ہم عربی پڑھیں گے؟ اس کے لیے پوری گرامر سیکھنی پڑتی ہے کہ زیر کا کیا مطلب کہاں لگے گی، زبر کہاں پہ آتی، پیش کہاں پہ آتی، شد کہاں پہ آتی، پوری گرامر ہے. پھر ہم جا کے دیکھتے کہ یا قرآن پاک میں حدیث کی کیا روشنی ہے. پھر جب ہم حدیث سیکھ عربی میں مطلب پورا ہو جاتا ہے پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. پھر پتہ لگتا ہے کہ اس ترجمے کا قرآن پاک کا کیا لنک ہے آپس میں. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث آئی ترجمہ قرآن پاک اردو کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا ہم مان جاتے ہیں اس کا. اردو تب ہے ہی نہیں تھی، تب تو ہے ہی عربی تھی. تو اس لیے علم دین سیکھیں سب سے پہلے. وہ کوئی بھی ایسی حدیث آئے، کوئی بھی ایسا مفہوم آئے، اس میں دیکھیں یہ کیا حکم کیا ہو رہا ہے. یعنی ہر بات کے اوپر شرک کا فتویٰ نہ لگائیں، ہر بازار کے اوپر ہر چیز کے اوپر شرک کا فتویٰ نہ لگائیں. وہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی حدیث ہے کہ میری قوم شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. یہ بھی حدیث ہے. پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ صرف کیا ہے مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ ہم نے علم دین نہیں سیکھا. اور جب ہم نے علم دین سے نہیں سیکھا، ہم نے اپنی نماز پڑھنا نہیں سیکھی صحیح طریقے سے. ہم نے پھر جب نماز پڑھنا نہیں سیکھی، قرآن پاک تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرنا نہیں سیکھا ہم نے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے مسائل ہم نے نہیں سیکھے، حج کے عمرے کے مسائل ہم نے نہیں سیکھے، تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے کے ہم نے کوئی چیز سیکھی ہو؟ یہ تو سب سے نفلی عبادت آ جاتی ہے نا. تو ہم نے جو پہلے 5 ارکان اسلام کے ہم نے وہ نہیں سیکھے کسی صحیح طریقے سے.
پہ مزارات میں جانا، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا، مرشد کو، ان کی علم کہاں سے سیکھیں گے ہم؟ اس لیے ہم نے علم سیکھا نہیں ہوتا. کوئی بھی آتا ہے ہم کو یہ کہہ رہا ہے یار یہ شرک ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہم کی فتویٰ لگاتے ہیں، ہم ہاں واقعی یہ ہو رہا ہے. کوئی بھی ہم کو جس طرف لگاتا ہے ہم اس طرف لگ جاتے ہیں. وہ نہیں، ایسے نہیں کرنا. اپنے آپ کو پہلے تو علم دین سیکھیں، اور جہاں پہ آپ کو اچھی بات ملتی ہے وہ سیکھیں، وہ کسی ایک کا ہو کے رہیں. کلاس کسی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہو نا تو پھر پیپر بھی اسی میں دیے جاتے ہیں، ڈگری بھی اسی یونیورسٹی کی ملتی ہے، پھر انسان باہر نکل کہتا ہے فلاں یونیورسٹی کا پڑھ کے آیا ہوں. اگر ہر جگہ منہ ماریں گے نا کسی کا بھی نہیں رہیں گے آپ. تو اس لیے کوشش کریں علم دین صحیح طریقے سے کسی ایک جگہ کے ساتھ، ایک بندے کے ساتھ مل کے لگیں، علم دین سیکھیں، اس پر عمل کریں. ہر چنی بات پر عمل کر کے شرک کے فتوے نہ لگائیں اپنے اوپر. شرک نہیں، شرک صرف یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آپ اس کو لے کے آ رہے ہو، یا اللہ کے سوا کون آپ کو دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا آپ کو. ہاں لے کے دے سکتا ہے. لے کے دینے میں اور خود دینے میں فرق ہے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی جو ہے نا وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے. اگر اللہ کا علم سمندر بھی ہے نا، اللہ کے علم کی کوئی قید نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے مقابلے میں سمندر میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے انبیاء بزرگان دین کا صحابہ کرام سٹیپ بائی سٹیپ چلتا آ رہا ہوتا ہے. اس لیے دینے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ولی ہیں، دو اہل بیت ہیں، دو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ سے لے کے دے سکتے ہیں. اور ان کا آج کے دور میں قائم یہی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اگر ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کرتے ہیں، وہ آ کے 804 پرانے بندے ہیں. اگر نام نہ ہو تو کس طرح نام قائم ہوتا؟ دادا صاحب کی بات کرتے ہیں، دادا صاحب کو گزرے 950 سال ہو گئے ہیں، نام کس طرح باقی ہے ان کا؟ ہم نے ان کی باتوں پہ عمل نہیں کیا، ہم صرف ان چیزوں کے اوپر پڑھ گئے یا ختم لا دی بات ٹھیک ہے. نہیں، وہ جو کہہ کے گئے تھے، جو کتابیں لکھی تھی اس کو دیکھیں، وہ کہہ کے کیا گئے تھے ہم کو. جنہوں نے اس بات پہ عمل کیا وہ کامیاب ہوئے. وہ جب اس بات پہ عمل کریں گے نا وہ کہیں بھی راستہ یہ نہیں لے کے جائے گا. دادا صاحب یہ نہیں بولے کہ میرے تک آ رہے ہو، نہیں، وہ آپ کو اللہ تک ملا دیں گے. آپ کے ساتھ یہاں بیٹھنے کا، گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا میرے پاس آؤ، صرف کیا آپ میں اٹھا کے اللہ کی طرف جوڑ رہا ہوں. اور اب اس میں آپ کا استاد کہہ لیں آپ مجھے یا مرشد کہہ لیں، یہ کام ہوتا صرف. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا میں دوں گا آپ کو، یہ میرے پاس آؤ، یہ میری محفل میں آؤ میں دوں گا. میری محفل بھی نہیں ہے، میں نے کون سا آپ کو اپنے نام کی تسبیح کرائی ہے؟ دروشی پر آیا، اللہ کا نام ہی لیا ہے. تو پھر یہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. صرف کیا میں نے آپ کو راستہ دکھا دیا. مجھے بھی کسی نے راستہ دکھایا، میں نے آپ کو راستہ دکھا دیا. اگر آپ بھی راستے پہ چل پڑو گے کل کو آپ بھی اس طرح کسی کو راستہ دکھانے والے ہو جاؤ گے، آج بھی لوگ اصلاح کرنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح یہ زمانہ چلتا رہے گا، کیا بتا جانی ہے. اسی طرح 14 سال 15 سال ہو گئے ہیں دین چلتا آ رہا ہمارے تک. اگر رک گیا ہوتا، بزرگ نہ ہوتے تو کس طرح پہنچنا تھا. تو اس طرح گفتگو بہت ہے، چلتی رہے گی، لمبی بہت ہو جائے گی، لیکن آگے تو یہ تھی، اس میں یہ تھا کہ دینے والا اللہ کے سوا کو نہیں دیتا، لیکن اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ کے بندوں کا آسرا لیا جاتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ اللہ تک کس طرح جایا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح جایا جاتا ہے، ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں کس طرح جایا جاتا ہے، قرآن پاک کی کیا حدیث، قرآن پاک کی جو آیتیں ان کی کیا تشریح ہے، ان کا کیا مقصد کیا ہے. اگر ہم قرآن پاک کو شروع تشریح کرنا شروع کریں نا تو ہم الحمدللہ کے اوپر بھی سال گزر جائے ہمارے. اتنی تعریف الحمدللہ کی ہے قرآن پاک میں کہہ دیا، تمام تعریف اللہ کے لیے، لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانے کی آپ کو پتہ لگ جانا کیا ہے، اتنی لمبی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح طریقے دین میں دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل علی سیدنا محمد فی الارواح، اللهم صل علی قبر سیدنا محمد فی القبور، اللهم صل علی محمد کما تحب ترضى. اللهم اغفر لامة محمد، اللهم ارحم لامة محمد، اللهم افرج لامة محمد. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل علی سیدنا، اللهم صل علی محمد النبی الامي وعلى آل بدار بدیع الدین بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وبارک وسلم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وصحابہ وبارک وسلم. اے خالق حل بلندی پستی، چیز عطا باکندی ہستی، علم امر فراغ دست، ایمان و امن تندرستی،
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کیجیے شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست ادا مان آل رسول، سبحان اللہ بحرمت کن فیکون، سبحان اللہ مراد من حاصل کن۔ یا اللہ شکر ادا کرتے تیرے پیارے حبیب پر دروشی پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ بیان کتاب سننے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اس میں ہم سے کوئی بھی کمی بیشی غلطی کوتاہی ہوگی معاف فرما کے ہمارا یہ تمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اس کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ ہدیہ پیش کرتے یا اللہ قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب آپ کے تمام بیٹے اور بیٹیاں تمام ازواج مطہرات آپ کے والدین کو پیش کرتے قبول فرما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم، حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، امام حسن، امام حسین، تمام اماموں کو، تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، شہداء اسیران کربلا کے ارواح کو پیش کرتے قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام، تمام خلفاء راشدین، تمام صحابہ کرام کو پیش کرتے قبول فرما۔ تمام اولیاء کرام کو پیش کرتے قبول فرما۔ اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کو پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ اس کا سب اپنے مشرق کو پیش کرتے قبول فرما۔ یہ سب کا خاص فیض ہمارے نسلوں میں تا قیامت تک جاری فرما۔ یہ اس محفل کی برکتیں ہماری نسلوں میں تا قیامت جاری فرما۔ مرنے کے بعد بھی ہم کو اس محفل کی برکتیں ہم کو جاری فرما۔ یا اللہ قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ علم دین صحیح طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ درس تصوف میں ہم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا اس میں محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ یا جو دان سے چل کے آئیں تو قدم پا قدم کروڑ نیکی عطا فرما۔ یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا کی بھی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں نیک روزگار عطا فرما، جو روزگار کا مال ہے رزق میں برکت عطا فرما، سب کی پریشانی دور فرما۔ جو اس محفل میں آئے جو پریشانی جو دعائیں لے کے آئے سب کی پریشانی دور فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں جو مسائل سب مسائل پریشانیاں حل فرما۔ یا اللہ اس گھر میں برکت عطا فرما، اس گھر میں ہر طرح کے شیاطین نفوات کے محفوظ فرما، ہر طرح کے حاسد حسد محفوظ فرما، ظالم کے جرم سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، ہر طرح کے جادو ٹونے اسین مذہبت سے محفوظ فرما، غیر مرئی چیزوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ رشتوں کی طرف گار ایسے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ دن کے رشتے ہو بھی گھر میں امان سکون عطا فرما۔ یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آج عمرے کی باادب حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، فلسطین کشمیر جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے لیے خیر و عافیت والے معاملات فرما۔ یا اللہ ہماری نسل میں خیر فرما، یا اللہ ہماری نسل میں خیر فرما، یا اللہ ہماری نسل میں خیر فرما۔ یا اللہ اس محفل کو تا قیامت آباد فرما، یا اللہ اس محفل کو تا قیامت آباد فرما۔ یا اس محفل کی برکتیں ہم کو نظر آئیں، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ رحم فرما۔ یا اللہ ہماری تمام دعائیں پوری فرما، جو دعائیں تجھ سے مانگے اس کو جو ہمارے کو بہتر وہ ہماری پوری فرما، جو ہمارے کو بہتر نہیں سو بہتر نہیں مبدل عطا فرما۔ یا اللہ وہاں کو سچی پاکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحیح طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہم مانتے ہیں، یا تو رحیم ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا اللہ اس سے پہلے جو زندگی ہم نے گزاری غلطیوں میں غفلت میں گزار دی، لیکن یا اللہ آنے والی زندگی ہماری بدل دے۔ یا اللہ آنے والی زندگی ہمارے اپنے دین میں دین کی تبلیغ میں گزار دے، دین کی خدمت میں گزار دے۔ یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دوسروں کے آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہتے رہتے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بھی قسم مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔